خواتین حضرات، میں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ شگفتہ گمی لودھی گمی UK TV کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں، اور آج ہم لاہور کی ایک بہت بڑی اور پوری دنیا میں مشہور یونیورسٹی کے اس ایڈمن بلاک میں اور اس کمرے میں جہاں پہ بیٹھے ہیں، وہاں کی ایک ہمہ جاز شخصیت وائس چانسلر سید اصغر زیدی صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ آپ کو ان کی ساتھ ملاقات کروا رہے ہیں، جو کہ آپ کے لیے اور میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ گمی TV UK دیکھ رہے ہیں، آپ یقیناً آج کی اس مہمان شخصیت سے بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ ان کی پرسنالٹی کے جتنی بھی جہتیں ہیں وہ ڈسکور ہوں گی، اور سب سے بڑی بات اس یونیورسٹی کو کے 150 ایئرز ایکسیلنس کے تو ہیں ہی، بہت سارے راویئنس پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی ہے، لیکن سید صاحب کی مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن میں کیا کیا نئی چیزیں ہوئی ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ سر، آپ کو میں بہت ویلکم کہتی ہوں اپنے شو میں، اور بہت مہربانی، آپ اتنے بزی ہو کہ آپ کی آن لائن چل رہی تھی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آئی ایم سو گریٹفل۔ تو سر، آپ کا جو سب سے پہلے اس وزٹ میں پاکستان آئی ہوں، تو سب سے پہلے جب ظاہر ہے تعلق داریاں ہیں یہاں پہ انسٹیٹیوشن سے، تو جو سب سے پلیزنٹ بات مجھے سننے کو ملی وہ یہ کہ GC یونیورسٹی میں تو بہت ساری چیزوں کے انیشیٹو ہوئے ہیں، اور وہ انیشیٹو آپ نے ان رائٹنگ ایڈوانس میں بتا دیا اور پھر اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ دس واز سو انٹرسٹنگ، کیونکہ نارملی اس طرح سے کام کرنے کی سوچ جو ہے، تو مجھے آپ کی ایڈمنسٹریشن کی اور مینجمنٹ کی جو سوچ ہے اس یونیورسٹی کے حوالے سے بہت ڈفرینٹ لگی۔ آپ اپنے طور پہ بتائیے کہ کیسے آپ کو خیال آیا۔ بہت شکریہ جی، آپ نے بڑے پازیٹیو کمپلیمنٹس دیے ہیں، اس کا شکریہ۔ دیکھیے جی، میرے صحیح معنوں میں یہاں پر وائس چانسلر بننے کا فائدہ اس یونیورسٹی کو تبھی پہنچ سکتا ہے جب میں جو اچھے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو یہاں پر انٹروڈیوس کروں، کیونکہ میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں کام کیا ہے، ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا لندن اسکول آف اکنامکس میں کام کیا ہے، پھر میں نے ایسٹ ایشیا میں جو ایک بڑی یونیورسٹی ہے سول نیشنل یونیورسٹی، اس میں کام کیا ہے۔ تو دنیا بھر کے اداروں میں کام کرنے کے بعد اگر میں صحیح معنوں میں یہاں پر ایک پازیٹیو رول پلے کروں کہ جس میں اچھے ایکیڈیمک سٹینڈرڈز، اچھے گورننس سٹینڈرڈز جو ہے وہ انٹروڈیوس کراؤں، تب بھی اس کا فائدہ ہے۔ تو اسی جذبے کے ساتھ، اسی امنگ کے ساتھ یہ کام شروع کیا، اور پہلے سال میں ہی ایک 5 نکاتی اسٹریٹجک ویژن بنایا جی، اور بہت سے لوگوں نے اسے اس طریقے سے بھی انٹرپریٹ کیا کہ یہ ایسپریشنز ہیں، لیکن میرے خیال میں جب تک اچھی ایسپریشنز نہ ہوں تو ان کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو میں نے جو 5 نکاتی اسٹریٹجک ویژن بنایا، اس میں پہلا، ابھی تو زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے لیکن میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے کوالٹی آف ایجوکیشن، کیونکہ اس کے بغیر ہم صرف گریجویٹس پورے پیدا کر رہے ہیں لیکن ہم ان میں کوالٹی پیدا نہیں کر رہے، ان کی امپلائبلٹی بہتر نہیں کر رہے، ان کے کریکٹر بلڈنگ میں رول پلے نہیں کر رہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی امپیکٹفل ریسرچ، ہم نے وہ ریسرچ کرنی ہے جس پہ سوسائٹی کا امپیکٹ ہو۔ ایسی ریسرچ کے پیچھے ہم دوڑتے رہتے ہیں کہ جس سے صرف اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، پروموشنز ہوتی ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ریسرچ کا صحیح سینس جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ سوسائٹی کو اس سے کیا فائدہ پہنچے، تو ہم امپیکٹفل ریسرچ کی طرف جا رہے ہیں۔ تیسرا اسپیکٹ ہے جی انٹرنیشنلائزیشن، اور وہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ ہمیں جب تک یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اچھے سٹینڈرڈز کیا ہیں، رینکنگ، ہم انٹرنیشنل رینکنگ کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، اس وقت تک ہمیں اپنی راہ تلاش کرنے میں مشکل ہوگی۔ تو میں ہر قسم کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو اپنے کولیگس کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے اندر وہ سینس پیدا کریں کہ ہم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ہر ڈپارٹمنٹ کو ایک ایکسلنس لیول پر جو ہے وہ آپریٹ کریں۔ اس کا چوتھا پوائنٹ ہے جی انفراسٹرکچر، اور یہاں انفراسٹرکچر سے مراد یہ بلڈنگز یا رومز اور وہ نہیں ہے، انفراسٹرکچر سے مراد ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے۔ ہم بہت پیچھے رہ گئے ڈیجیٹل معاملات میں، بالکل ٹھیک، اور میں چاہتا ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ایک ایسا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہو، ایک کیمپس مینجمنٹ سسٹم ہو
کہ جس میں بہت سی آٹومیشن ہو, جس میں بہت سی ٹرانسپیرنسی ہو. تو اس طریقے سے ہم ایک نئے انفراسٹرکچر کی طرف جا رہے ہیں گورنمنٹ کالج میں. جو پانچواں اور آخری پوائنٹ ہے اور یقیناً سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے گورننس. ہم کتنے اچھے طریقے سے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں, ہمارے ایڈمیشن جو ہیں وہ کتنے میرٹ بیسڈ ہوتے ہیں. یہ میرا پہلا ایڈمیشن تھا اور میں بڑے پراؤڈ سے یہ کہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں سب کو کہ ناٹ اے سنگل اسٹوڈنٹ ہیز گاٹ ایڈمیشن آؤٹ آف میرٹ. ایوری اسٹوڈنٹ ہیز گاٹ ایڈمیشن بیکاز آف دیئر میرٹ. ایکسلنٹ. تو اس طرح کی ہم نے موٹوز لے کر, اس طرح کی ایسپریشنز لے کر آگے بڑھنا ہے, تبھی ہم اس ادارے کو دوبارہ سے وہ جو اس کی گلوری ہے, جو اس کی گلوری وہ ہے کہ جس میں ڈاکٹر علامہ سے سر علامہ اقبال پڑھتے رہے, اس میں نون میم راشد, اس میں فیض احمد فیض, اس میں اشفاق احمد, بانو قدسیہ. There's a long list of intellectuals who grew up here, who taught here, who learned from the professors here, who then passed on their knowledge to their students. تو ہمیں گورنمنٹ کالج کی وہ روایت دوبارہ سے پیدا کرنی ہے کہ ہم نے اس معاشرے کے لیے مشعل راہ بننا ہے, اور وہ ہم تبھی کر سکیں گے جب ہم اپنی ایسپریشنز لیول کو بہت ہائی کر دیں. تو یہ جو 5 نکاتی پروگرام ہے یہ بڑا ایسپریشنل پروگرام ہے. اگر میں اس کے بہت سے پوائنٹس جو ہے وہ ہاف ایز مچ بھی اچیو کر لوں کہ جتنے میں ایسپریشنز اب رکھتا ہوں, تو بھی سمجھیں کہ ہم بہت کچھ اچیو کر لیں گے اگلے کچھ سالوں میں جو میں نے یہاں پر گزارنے ہیں. سر بہت ہی امپریسو ہے, کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا یہ جو 5 پوائنٹس ہیں جو آپ نے, تو میں یہ سمجھوں کہ کیونکہ آپ نے ابراڈ اسٹڈی کی, جیسے آپ بتا رہے ہیں آکسفورڈ میں بھی اور پھر لنڈن اسکول آف اکنامکس میں بھی آپ کا رہا, تو وہاں کا جو سسٹم, کیونکہ میں وہاں رہ رہی ہوں اور میرا بھی ہمارا اسٹڈی گروپ آکسفورڈ میں ہی کچھ پروفیسرس کے ساتھ مل کے وہ ہم اپنا ایک کرتے رہتے ہیں اپنی ایک سیلف لرننگ کے لیے اور گرومنگ کے لیے. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی بھی جو ایک پازیٹیو پوائنٹس اور اس وہاں کی جو ایجوکیشنل ان کی پالیسیز کے بہت اچھی چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں, اور ہمارے بھی یہاں پہ بہت اچھے ہیں, جیسے کہ گلوری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی آپ نے جیسے بتایا کیا کیا بڑے نام یہاں سے ہوئے, اور لوگ یہ اوتھینٹسٹی سمجھتے تھے کہ جی سی سے کوئی اسٹوڈنٹ نکلے گا راوین آر راوینس, ہے نا. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی یہ جو چیز آپ نے بتائی ہے, تو اس سے ہمارے پاس جو آپ کے ہوتے ہوئے جو اگلی بیچ نکلے گا یا جو اور بیچ نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو ان میں ہم وہ ایک کمپلیٹ جو ایک ہوتا ہے مینٹلی اینڈ فزیکلی, اور کس طرح سے آپ, کیونکہ جب آپ کریکٹر بلڈنگ کر دیتے ہیں چونکہ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. ایبسلیوٹلی جی, ایبسلیوٹلی. دیکھیے جی, اس میں باتیں بڑی بڑی کر دینا وہ اتنی اہم بات نہیں ہے, اور میں بھی ابھی باتیں ہی کر رہا ہوں, اور بہت سے لوگوں نے پہلے بھی بہت سی بڑی بڑی باتیں کی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو جینوئن امپرومنٹ آئے گی وہ آئے گی امپلیمنٹیشن سے. اور امپلیمنٹیشنس بھی ایکسلنس کے ساتھ. ہم عام طور پہ پہلے سال میں تو بہت ساری امپلیمنٹیشن کر دیتے ہیں, پھر دوسرے سال میں تھوڑے سست ہونا شروع کرتے ہیں, جب اس کی کمپلیشن کا ٹائم آ رہا ہوتا ہے تو پھر بھاگ دوڑ تھوڑی سی کر کے اسے نمٹا دیتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ رائٹ فرام دا ورڈ گو ہم اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جو ہے چل پڑیں. تو یہی جو گولز ہیں اس میں میں نے 3 قسم کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز بنائی ہیں. ایک جو میں نے شارٹ ٹرم اچیومنٹس کرنی ہے, جو اس سال کے آخر میں بس 1 مہینہ رہ گیا ہے, وہ میں نے رپورٹ کرنی شروع کر دینی ہے, ابھی کر رہا ہوں, لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ شارٹ ٹرم گولز تھیں. 1 سال کے اندر ہم نے ایک اپنے آپ کو ایک ڈگر پہ ڈال لیا. ایک ہم نے جیسے اس کی بہت بڑی اگزامپل یہ ہے کہ میں نے پہلی دفعہ کافی عرصے کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں تمام اپائنٹمنٹس جو ہیں وہ 100% میرٹ پہ کی. یعنی ہر اپائنٹمنٹ چاہے وہ وزٹنگ ہو چاہے کانٹریکٹ پہ ہو, وہ جب تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں آئے گی, اس کا کوئی آفس اسکروٹنی نہیں کرے گا, اور اس کا پراپر انٹرویو ایک پینل نہیں لے گا. پہلے خاص طور پہ وزٹنگ سٹاف میں یہ ہوتا تھا کہ صرف چیئر آف پرسن نومینیٹ کرتا تھا اور
وائس چانسلر سے سائن کر دیتا تھا، اس میں بعض اوقات جو ہے کمزوری رہ جاتی تھی. اب ہم نے یہ کیا ہے کہ سنگل پرسن سگنیچر سے نہیں ہوگا، پورا پینل ریکمینڈ کرے گا ایک لسٹ کو، اس لسٹ میں سے پھر ہم جو ٹاپ کے ہوں گے وہ رکھ لیں گے اور باقیوں کو ہم ویٹنگ لسٹ پہ. تو یہ ایک پروسیس ہے، اور میرا خیال ہے ہم نے پہلے سال میں اگر کوئی چیز گین کی ہے وہ یہ گین کی ہے کہ ایک میسیج میں نے اپنے کولیگس کو دے دیا ہے، اپنے اسٹاف کو دے دیا ہے کہ اب یہاں پہ ٹرانسپیرنسی اور میرٹ بیسڈ آؤٹ کمز ہوں گی، پروسیجرز ہوں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ایک سال میں یہ میسیج جانا اور بہت سے معاملات میں ہم نے یہ طے کر لینا کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، کیا ہمارا ہدف ہے، وہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچیومنٹ ہے. امپلیمنٹیشن کا جو سیکنڈ لیول ہے اسے میں کہہ رہا ہوں میڈیم ٹرم، جو کہ میرے جو پہلے 4 سال یہاں پہ وائس چانسلرشپ کے کمپلیٹ ہوں گے تو وہ میری میڈیم ٹرم اب آبجیکٹیو بن جائیں گے. اور پھر میں ایک لانگر ٹرم آبجیکٹیو بنے گا کہ جس میں 4 سال کے بعد جو ہے اس کے بعد کا جو ٹائم پیریڈ ہوگا اس میں آگے یا میں ہوں گا وائس چانسلر یا کوئی اور ہوگا، وہ اس میں اس گول کو لے کر آگے چلے گا. سر یہ جو آپ نے بتایا اس میں تو آپ کی اسٹریٹجی میں ہی پوری کی پوری ٹرانسپیرنسی ہے. دیکھیں آپ مطلب جس طرح بتا رہی ہیں کہ شارٹ ٹرم آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ آپ نے اس مہینے کے اینڈ تک آپ نے اچیو کر لینے ہیں، اور اس میں مطلب اس میں اگر ایڈمیشن کا ہی ہم دیکھیں ایک پوائنٹ مینجمنٹ میں آتا ہے تو ایڈمیشن سارے آپ کے میرٹ پہ ہوئے ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں کہ میں کوئی آپ کے فیس پہ کو بٹرنگ کر رہی ہوں، ہمیں فیڈ بیک باہر سے بھی ملا ہے، لوگوں سے بھی فیڈ بیک ملتا ہے، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی یہاں پہ جو اپوائنٹمنٹس کی آپ نے بات کی وہ بھی بالکل آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی، کیونکہ جب میں پچھلے وزٹ میں پاکستان وزٹ کیا تو اس میں آئی ووڈنٹ سے اینی نیم، بٹ ایسا تھا کہ جو وہ فیوریٹزم تھوڑی سی چلی، اور وہ اس چیز کو، اب آپ نئے آئے تھے آپ کو کچھ نہیں پتا، لیکن وہ چیز جو ہے وہ بھی کاؤنٹر ہوئی، اور اس کا بھی فیڈ بیک جو ہے، کیونکہ میں پرسنلی 1-2 ایسی چیزوں کی خود وٹنس تھی، اور اس سے مطلب ہمیں اندازہ ہو گیا. تو دیٹ واز مائی مین کنسرن کہ آپ کے لیے آپ سے انٹرویو کرنا بہت ضروری تھا. بہت شکریہ سر. جو ای لرننگ کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، دیٹ از اے بگ تھنگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. I'm glad you asked that question because e-learning at the moment in the conception of students وہ ان کو ایک مصیبت لگتی ہے کہ جی یہ اب ہمارا فیس ٹو فیس ختم ہو گیا، اب ہمیں کووڈ کی 19 کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے، کنیکٹیوٹی ایشوز ہیں، نیا سافٹ ویئر لینا پڑ رہا ہے، کمپیوٹر یا موبائل پہ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اگر اس کی ٹرو اسپرٹ کو ہم سمجھیں تو ہم اس کو ایک بلیسنگ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کووڈ 19 کی وجہ سے ہماری ایکسپوجر ہو رہی ہے ایک نئے موڈ آف لرننگ کی طرف، جو کہ ہم عام حالات میں اس طرف سوئچ نہیں ہو رہے تھے. جبکہ ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز انڈیا کو دیکھتے ہیں یا ایسٹ ایشین کنٹریز کو دیکھتے ہیں کہ وہ سارے آہستہ آہستہ اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی کی مدد سے موو ہو رہے ہیں، جبکہ ہم ابھی تک وہ ریسٹرکٹڈ تھے. اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ فیس ٹو فیس ٹیچنگ میں سب سے اچھی لرننگ ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی صرف موڈ آف پروڈکشن ہے، موڈ آف ایجوکیشن ہے. ہم اگر ای لرننگ کی طرف پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ موو ہو جاتے ہیں تو ہمارے ایونیوز جو ہیں ایک دم سے کھل جاتے ہیں. ساری دنیا کے بہترین یونیورسٹیز کے کورسز میرے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھ کے پڑھ سکتے. کوئی ایک دیہات میں کہیں بیٹھا ہوا ہے، اگر ہماری حکومت اس کو اچھی ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتی ہے تو ہم یہاں سے گورنمنٹ کالج کے بہترین اساتذہ ان کو ایجوکیشن ای لرننگ کی مدد سے دے سکتے ہیں. تو ہمارا اس سے یہ ہوا کہ ہمارا ایک نیا ایونیوز جو ہے نا کھل گئے ہیں. اچانک جو ہے نا بہت سے وہ لوگ جن کو ایکسیس نہیں تھی ایجوکیشن کو، ان کو ایکسیس ہو گئی. بہت سے وہ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک لمیٹڈ ایجوکیشن لے رہے تھے، ان کو ورلڈس بیسٹ یونیورسٹیز کی ایجوکیشن جو ہے وہ اوپن اپ ہو گئی. تو ہم اس طرح لیں کہ یہ کووڈ 19 ایک طرح کی بلیسنگ بن گیا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ایک نیا ٹول سیٹ ہمارے اس میں ایڈ ہو گیا ہے ٹیچنگ میں، ٹیچنگ موڈ میں، کہ جس سے ہم اپنے سٹینڈرڈز کو بڑھاتے ہیں. ای لرننگ میرے خیال میں یہ ایک میجر گلوبلائزیشن پروسیس ہے.
اگر ہم نے اس میں سستی کی تو جس طرح ہم دوسرے معاملات میں اپنے گلوبلائز ورلڈ میں پیچھے رہ گئے ہیں اس میں ہم اس میں بھی پیچھے رہ جائیں گے اور ہم اسی طرح جو ہے نا وہ کیچ اپ نہیں کر پائیں گے. ہمارے پاس بڑی اپرچونٹی ہے چائنا دوستی کی مدد سے ہم اپنی ٹیکنالوجی کو بوسٹ کریں, کنیکٹیوٹی کو بوسٹ کریں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ سوئچ کر جائیں ای لرننگ کی طرف اس طریقے سے کہ ان کی ایکسیس ایجوکیشن انڈر پریویلیج سیگمنٹس آف پاپولیشن کی ایکسیس بڑھے اور ہمارے جو یہاں پر ہم جو ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے وہ مینی فولڈ اٹ وڈ امپروو اگر وہ جو ہم اس کو کنیکشن ڈیفینیٹلی. تو ای لرننگ سے سر ایک کہیں پہلے جب ہم لوگ جب ادھر تھے اور پڑھتے تھے ورچوئل کا ایسے تھوڑا سا کہیں نام آتا تھا. تو ابھی تو جس طرح سے ایک آل اوور دا ورلڈ ایک چینج آ رہا ہے کووڈ کی وجہ سے, لاک ڈاؤنز ہو رہے ہیں, گھروں میں بیٹھے ہیں, لیکن یہ ایک بڑی ہی اچھی بات ہے کہ ایسے بچے یا ایسے اسٹوڈنٹ جو کہ موو نہیں کر سکتے یا کوئی بڑے بگ سٹیز میں نہیں آ سکتے, وہ کہیں نہ کہیں ہر چیز جو ہے وہ آن لائن ہے, اس کو آپ کریں اور اپنے آپ کو اور بہت ساری ہماری جو یوتھ ہے یا جن کو اپرچونیٹی نہیں ہے موو کر کے کہیں فزیکلی جا کے پڑھنے کی, تو ایٹ لیسٹ وہ پڑھ سکتے ہیں, ان کو ایجوکیشن مل سکتی ہے. دیکھیے جی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو ہے وہ زیادہ تر کیٹر کرتی ہے جو ہماری مڈل انکم گروپ ہے جی, اور یہ ہمارا سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ گروپ ہے. جو ہمارا ہائی انکم گروپ ہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی طرف چلا جاتا ہے, شاید وہ انٹلیکچولی اتنے ٹیلنٹڈ نہ ہوں جتنا یہ گروپ ہے کہ جس نے ایک ریزیلینس بلڈ اپ کی ہوئی اپنے اندر, بڑے سے بڑے چیلنج آ جاتے ہیں, دے اسٹل اسٹینڈنگ اینڈ لافنگ اینڈ موونگ فارورڈ. گورنمنٹ کالج اس سیگمنٹ کو سرو کرتا ہے. اس سیگمنٹ میں میجورٹی وہ ہیں کہ جو ابراڈ فارن ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, کتنا اچھا ہو کہ ہم ای لرننگ کی مدد سے وہی اسٹینڈرڈس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں انٹروڈیوس کرا دیں کہ اگر ان کے اسکالرشپس نہیں ہو رہے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کے پڑھیں, تو کم از کم ہمارا کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے اتنا بہتر ہو جائے کہ ہم کہیں کہ جو کورسز اسٹینفورڈ میں پڑھائے جاتے ہیں, ییل میں پڑھائے جاتے ہیں, وہ ہم یہاں کیوں نہیں پڑھا سکتے. لندن اسکول آف اکنامکس کے کورسز ہم یہاں کیوں نہیں پڑھا سکتے. تو اور کیوں نہیں ہم اس طرح کا تعاون کریں کہ ہم جوائنٹ کورسز آفر کریں. کوئی پروفیسر جو ہے انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بیٹھا اس سے کہیں جی آپ کی بڑی مہربانی جو $400-500 لینے ہیں ایک کورس ہمارا پڑھا دیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک اٹس اے نیو وی آر میکنگ این انٹری انٹو اے نیو سسٹم, نیو وے آف تھنکنگ. اس کے لیے 2-3 چیزیں جو ہے نا ہونا ضروری ہیں. میں اس معاملے میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوں کہ شاید میں زیادہ بول جاؤں تو نہیں, میں آئی وانٹ ٹو لسن بیکاز ہمارے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ میں خاص طور پہ جو ذکر کرتی ہوں جب ادھر آتی ہوں ریکارڈنگس کرتی ہوں تو کہ جی میں اس وقت بیٹھی ہوں بیکاز آپ کو پتہ ہے ہم جب اوورسیز ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے وطن کتنا یاد ہے, تو اتنا پراؤڈ ہم فیل کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بیک ہوم میں, ہمارے پاکستان میں ایسے ادارے ہیں, ایسے انسٹیٹیوشنس ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ کیسے کام کر رہے ہیں. جی بالکل. تو آپ ضرور بتائیے سر, ضرور بتائیے. 3 ایسپیکٹ جو ہے نا جی وہ ہوں گے تب یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں تبھی ہو سکیں گی اس کی امپلیمنٹیشن. ایک یہ کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. یہ مائنڈ سیٹ چینج کر دیں, اب ختم کریں یہ بات کہ جی اگر کسی نے ورچوئل یا ای لرننگ کے طریقے سے کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ کمزور ہے فیس ٹو فیس ٹیچنگ سے. ناٹ ایٹ آل. پہلے لوگوں کو جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کورس کرتے تھے یا ورچوئل یونیورسٹی سے کورس کرتے تھے ان کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا تھا جتنا وہ فیس ٹو فیس. اب یہ مائنڈ سیٹ بالکل چینج کر دیں. اب یہ کہیں کہ ای لرننگ کے تھرو ورچوئل ٹیچنگ, آن لائن ٹیچنگ بھی اچھا اسٹینڈرڈ اٹین کر سکتی ہے. ایک تو مائنڈ سیٹ یعنی میرا اور آپ کا ذہن جو ہے نا تبدیل ہونا ہے. دوسرا گورنمنٹ نے بہت سی انٹرونشن کرنی ہے, بہت سی انویسٹمنٹ کرنی ہے. انہوں نے ٹیکنالوجی پروویژن میں ایک میجر انویسٹمنٹ کرنی ہے. جس طرح ہم نے یہ کہا کہ بہت سی سڑکیں بن گئی, موٹر ویز بن گئے, اس سے ہمارا انفراسٹرکچر بہتر ہو گیا, ہماری موومنٹ آف گڈز اینڈ سروسز جو ہیں وہ بہتر ہو گئی. اسی طرح ہم نے اب سوچنا ہے کہ ایک میجر انویسٹمنٹ ہمیں چاہیے, چاہے ہمیں قرضہ لے کر کرنی پڑے, کیونکہ یہ انویسٹمنٹ ہے, یہ اسپینڈنگ نہیں ہے.
انویسٹمنٹ کریں کہ جس سے ہماری ٹیکنالوجی بہتر ہو. ایک بچہ کسی دیہات میں بیٹھا ہوا اپنا موبائل آن کرے تو وہ ہر قسم کے آن لائن لیکچرز کو اٹینڈ کر سکتا ہے. تو وہ میجر انویسٹمنٹ ہمیں اسٹیٹ کی طرف سے چاہیے. تیسرا جو ہے وہ, اور ہم اشارتاً وہ بات کر چکے ہیں, تیسرا ہماری جو یونیورسٹیز ہیں جیسے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے اور ورچوئل یونیورسٹی ہے, ہم نے بہت سی پارٹنرشپ, ڈومیسٹک پارٹنرشپس بنانی ہے اس سلسلے میں کہ ہم کس طریقے سے ایک دوسرے کے کا ہاتھ پکڑ کر سیکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی ایسا گروپ بنا سکتے ہیں کہ کل کو ہم انٹرنیشنل یونیورسٹی نیٹ ورک میں جو ہے نا اس گروپ کو ایڈ کریں اور کہیں جی ہم بھی آپ کے ساتھ ان معاملات میں شامل ہونا چاہتے ہیں جس سے آپ کوالٹی آف ایجوکیشن, کوالٹی آف ریسرچ جو ہے آپ بہتر بنا رہے ہیں. تو وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ گلوبل پروسیس کہ جس میں ہماری ایجوکیشن کی کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, اور زیادہ بہتر ہوں گے. آلریڈی بھی ہے, لیکن یہ جو آپ کی ایفرٹس ہیں, اور اس میں کیا آپ کو گورنمنٹ اس معاملے میں سپورٹ کرتی ہے؟ پھر آپ نے جیسے کہا کہ دیکھیے جی باتیں تو بہت ہیں, باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ بھئی ہائر ایجوکیشن کو ہم نے بہت زیادہ اہمیت دینی ہے اور ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے, لیکن شاید بجٹری ایشوز ہیں, پیسے ہیں ہی نہیں کہ کس کو دیں. لیکن یہ ہے کہ جتنی فنڈنگ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو ریکوائرڈ ہے اتنی فنڈنگ ہمیں نہیں ملتی, اور فنڈنگ اور کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم اس ملک کے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ وی آر دا موسٹ پریسٹیجیس یونیورسٹی ان پاکستان. تو کتنی زیادتی ہے کہ ہمارے فنڈز جو ہیں اسکویز ہوتے چلے جائیں اور آپ ہر دوسرے جگہ پر نئی یونیورسٹیاں قائم کرتے چلے جائیں. تو آپ نے کہیں پر بیلنس رکھنا ہے, اور مجھے امید ہے, مجھے بڑی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہماری اکنامک سسٹم جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. ہمارے پاس زیادہ ریسورسز ہوں گے ہمارے ملک کے پاس, تاکہ ان ریسورسز میں سے ایک بڑا چنک جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جائے, اور اگر وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جا رہا ہے تو گورنمنٹ کالج کی طرف بھی آئے گا. میرا ڈریم ہے کہ میں گورنمنٹ کالج کو ایک ایسا سینٹر آف ایکسلنس بناؤں کہ تمام دوسری یونیورسٹیاں جو ہیں اس کو دیکھ کر اپنے آپ میں درستگی لائیں. تو اگلے 4-5 سال میں میری ایک کمٹمنٹ ہے اپنے ساتھ بھی, میری فیملی کو بھی پتہ ہے اس بات کا, کہ میں نے ہر ویکنگ مومنٹ آف مائی لائف ول بی اسپینڈ ٹورڈز ورکنگ فار دس یونیورسٹی اینڈ میکنگ دس یونیورسٹی اے پلیس آف ایکسلنس, so that it could provide guidance to other public sector and private sector universities. So we can see that commitment in you, اور وہ جو ایک I do believe a lot on energy exchange. تو I think 4 سال کے بعد آپ اس اسٹینڈرڈ پہ لے کے ضرور آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز, کیونکہ میرا ایک بہت ایموشنل سا ایک کنیکشن ہے پنجابن ہونے کی وجہ سے. جی میں پنجابی ہوں, اور آئی ایم سو پراؤڈ ٹو بی اے پنجابن آف پنجاب. تو آپ کے یہاں جو پنجابی ڈپارٹمنٹ نیا کھلا اس میں بہت کام ہو رہا ہے, اور ان کے جو ہیں چیئر پرسن سعید بھٹا صاحب جو ہیں وہ ہی از ون آف دا ویری ویل نون. آپ کو پتہ ہے باہر ان کا کام, اور جو انہوں نے کام کیا ہے, زیادہ تر لوگ تو فوک لور کے حساب سے ان کو جانتے ہیں, لیکن ان کی جو اورل ہسٹری کا کام ہے, اور وہ بہت انیشیٹو بھی لے رہے ہیں. اگر آپ کیا سپورٹ, کس حد تک آپ اس نئے کو ڈپارٹمنٹ کو اور اس کو سپورٹ دیتے ہیں؟ یہ میں اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں پنجابن ہوں نا, تو پھر میں اس لیے دیکھیے جی سعید بھٹا صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت عرصے سے کر رہے ہیں. اس دفعہ میرے ساتھ میری کافی ان سے اچھی انٹریکشن ہوتی رہی ہے, اور ہم ایک کام کر رہے ہیں کہ ایک اچھی لائبریری بنا رہے ہیں جو ہمارے پنجابی ڈپارٹمنٹ کے لیے. اس کے علاوہ بھی ہم نے انہیں ایک ابھی جو ہے ایک نئے صاحب جو کہ کافی عرصے سے پنجابی میں کام کر رہے ہیں, رزاق شاہد صاحب, ان کو بھی ہائر کیا ہے ان کی مدد کے لیے. اس کے علاوہ دوسرے بھی اقدامات کر رہے ہیں کہ ان کو پنجابی لینگویج کو جو ہے اور زیادہ فروغ دیا جائے اور ان کی مدد کی جائے.
اس سلسلے میں ایک اور بات، مجھے ایک ایڈیشنل چارج ملا ہے بابا گرو نانک یونیورسٹی کے وائس چانسلرشپ کا. تو وہاں سے بھی جو سکھ کمیونٹی اراؤنڈ دا ورلڈ ہے ان کے ساتھ تعاون کر کے بھی جو پنجابی لینگویج کے فروغ کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں وہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے بابا گرو نانک سیٹ ریسرچ چیئر بنائیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی. بہت اچھا. تو بہت سے اقدامات ہو رہے ہیں انشاءاللہ. اس میں دیکھیے کہ کس حد تک ہمیں کامیابی ہوتی ہے. بہت زبردست. یہی کیونکہ خواتین و حضرات اور انگلینڈ میں اور جہاں جہاں کینیڈا میں آسٹریلیا میں جتنے بھی ہماری سکھ کمیونٹی سکھ بھائی متر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں سی اے صاحب کی بات جو ہے وہ غور سے سنیں تو آپ بھی سارے جو ہیں وہ جی سی یونیورسٹی کے ساتھ سی اے صاحب کی گائیڈ لائن میں جڑے ہوئے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ ہم لوگ جب انگلینڈ میں ہمارے ہاں تو کوئی ادھر فرق ہی نہیں ہے. تو پنجابی کے لیے جو کام جو ہے وہ یہ بڑا ہی زبردست ہے. اور میں ایکچولی جہاں پہ دوسرے کام ہیں تو وہاں پہ میں خود بھی پنجابی پڑھاؤ تحریک کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہوں. تو آپ کی انڈر بہت 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 اچھے لوگ یہاں پہ ایچوڈیز کام کر رہے ہیں اس میں. تو آئی ایم ریئلی گریٹفل. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ میرے ساتھ میرا اپنا ایک بھائی جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں فلاسفی کے، محمد اعظم خان. جی ویری کمپیٹنٹ اینڈ ویری پروگریسو فارورڈ لوکنگ پرسن. ان کے ساتھ بھی جو ہم انٹر ڈسپلنری پروگرام ہے ہمارا، جو کہ ہم کورسز آفر کرتے ہیں اکراس دی ڈپارٹمنٹس، تو وہ بھی ہم وہی لیڈ کرتے ہیں. اسے انٹر ڈسپلنری فلاسفی کو بھی لیڈ کرتے ہیں اور انٹر ڈسپلنری پروگرام جو ہے ان کو بھی لیڈ کرتے ہیں. تو وہ ان کے بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں کہ کس طریقے سے خصوصاً جینڈر ریلیٹڈ جو ہماری سوسائٹل ایشوز ہیں ان میں ہم کیا کر سکتے ہیں، مزید ریسرچ کیا کر سکتے ہیں، مزید کس طریقے سے بہتری لا سکتے ہیں. میں اس لیے تھوڑا سا اپنے بھائیوں کا ذکر کر لیتی ہوں. دیکھیے بہن ہوں نا تو وہ پھر میں اتنا سا لے لیتی ہوں ذرا سارا سلسلہ. تو سارا کولیگز ہیں اور ہمیں بڑا ان پہ فخر ہے. ہاں جی. Thank you so much, sir. I'm so grateful. I'm so grateful. It's a pleasure کہ آپ کے ساتھ بات ہوئی اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آؤں گی تو آپ کے ساتھ اسی طرح سے دوبارہ شو کروں گی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، یہ تھے سید صاحب ہمارے ساتھ اور یقیناً آپ نے آج کی اس دا شگفتہ شو کے اس والے ایپیسوڈ کو انجوائے کیا ہوگا. آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ دیکھیں پاکستان میں جی سی یونیورسٹی میں کیا کیا مستقبل میں انوویشن آ رہی ہیں اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کریکٹر بلڈنگ اور کوالٹی ایجوکیشن کے معاملے میں کتنی چیزیں آپ کے لیے موجود ہیں اور آپ لوگ فارورڈ کریں گے. اور ہم پاکستانیوں کے ساتھ مل کے باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز برٹشر پاکستانی جو ہیں وہ ہم اپنے وطن اور اپنے ایسے ہی اداروں کے سربراہوں پہ پراؤڈ فیل کریں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.